اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك. کوئی گواہی دے دے گا کہ اس نے نہیں لیے, وہ کہے گا پتہ نہیں بھائی, ہو سکتا ہے لے لیے ہوں, مجھے کیا پتا, میرے سامنے نہیں. اس پہ تو گواہی ہوگی کہ میرے سامنے نہیں لیے, باقی چھپ کے لیے ہو, گندے نالے میں بلا کے لیے ہوں, W11 میں بلوایا ہو, یا کہیں چھاؤں میں آ کے لیے ہوں, یا پتلی گلی سے میں دیے ہوں, اس کا ہمیں نہیں پتا. تو میں جو یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ 12 ربیع الاول آپ کا یوم پیدائش ہے, یوم وفات, اس پر کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. تو جو دعویٰ کرتا ہے نا کہ صحیح حدیث ہے, اس کے ذمے لازم ہے کہ وہ صحیح حدیث پیش کرے. پیش کرے گا تو ہم بتائیں گے یہ صحیح ہے یا کیا ہے, پھر ہم مدعی ہوں گے, پھر ہم بتائیں گے کہ جس کو آپ صحیح کہہ رہے ہو وہ صحیح نہیں ہے. اس پہ یہی اعتراضات ہیں, یہی اشکالات ہیں. تو پہلی دلیل, کوئی صحیح حدیث نہیں. دوسری دلیل, اگر یہ اس دن میں کوئی عمل ہوتا تو اللہ اس دن کو محفوظ رکھتے. سمجھ رہے ہیں, اس میں امت میں اتنا بڑا اختلاف نہ ہوتا. تیسری بات جو میں جلدی مختصر بیان کروں گا, میں پھر میں آیت کی تفسیر کو آج زیادہ فوکس کروں گا. تیسری دلیل یہ ہے کہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کے دن روزہ رکھا ہے. صحابہ نے پوچھا آپ کیوں رکھتے ہیں, آپ نے فرمایا میرا یوم ولادت ہے. تو آپ نے اپنے یوم ولادت میں روزہ رکھا پیر کے دن, 12 ربیع الاول کو نہیں, 12 کو یا 9 کو یا 8 کو نہیں. کس دن رکھا؟ پیر. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ تھی کہ کسی کے یوم ولادت کو آپ کسی بھی لحاظ سے اہمیت نہیں دیتے تھے, لیکن پھر بھی پیر کے دن کو آپ نے اہمیت دے کے روزہ رکھا, جو اپنے مزاج کے خلاف کیا آپ نے یہ کام. اس میں یہ حکمت, شاید آپ کو یہ علم ہو کہ میری امت آنے والی ہے جو میرے یوم ولادت کو باقاعدہ تہوار کے طور پہ منانا شروع کر دے گی, تو روزہ رکھ کے آپ نے اس میں تہوار کے کانسیپٹ کو ختم کر دیا. کیونکہ کسی بھی قوم کا روزہ اور تہوار ایک دن میں جمع نہیں ہوتا. رمضان ختم ہوتا ہے تو عید آتی ہے, رمضان میں عید نہیں آ سکتی. ارے عید جو ہے, عید جب روزے ختم ہوتے ہیں تو عید ہوتی ہے نا, اور ایسے ختم ہوتے ہیں کہ اس دن روزہ رکھنا بھی حرام ہو جاتا ہے. تو یوم ولادت کو آپ نے روزہ رکھ کے بتا دیا کہ اس میں سیلیبریشن کا کوئی تصور نہیں ہے, اس کو سیلیبریٹ نہیں کیا جا سکتا, یہ تہوار نہیں ہے. تہواروں میں روزے نہیں رکھے جاتے. عید الفطر تہوار, بقرعید تہوار, جمعے کا دن بھی ایک قسم کا تہوار ہے جس میں سب جمع ہوتے ہیں. تینوں دن میں روزہ رکھنا منع. عید کے دن تو حرام, بقرعید میں حرام, شیطان روزہ رکھتا ہے. اور جمعے کے دن حرام تو نہیں ہے, ناپسندیدہ ہے. کوئی پہلے سے رکھتا آ رہا ہے تو رکھے, خاص جمعے کی فضیلت کی بیس پہ روزہ رکھے گا. صحیح بخاری مسلم کی حدیث, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تختصوا یوم الجمعۃ بصوم, جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص مت کرو. عید کا عنصر ہے نا, نہا دھو کے 2 رکعت پڑھتے ہیں, جمع ہوتے ہیں, خطبہ ہوتا ہے, وہی سارے کام ہو رہے ہیں جو عید میں ہوتے ہیں. پیر کے دن آپ نے روزہ رکھا, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس میں تہوار یا عید کا تصور ختم, لہذا اس کو عید میلاد النبی بولتے کیوں نہیں؟ کیا ہو گیا؟ عید میلاد النبی نہیں کہہ سکتے اس کو آپ, یہ عید کا دن نہیں ہے, ورنہ روزہ نہ ہوتا. دوسرا, اس میں خوشی منانا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیر کا روزہ رکھ کے بتا دیا کہ میرے یوم ولادت کو خوشی نہیں منائی جا سکتی, کیونکہ خوشی منانا کھا پی کر کھلا کر ہوتا ہے, روزہ رکھ کے نہیں ہوتا. کبھی آپ نے دیکھا شادی ہوئی ہو, یار بہت خوشی ہو رہی ہے, یار کچھ ہو جائے, یہی ہوتا ہے نا, تو آپ فوراً کیا کہتے ہیں؟ یار آج خوشی میں رات کا کھانا چھوڑ دو, بس میں بھی نہیں کھاؤں گا, تم بھی نہیں کھائیں. یار تجھے خوشی ہو رہی ہے, غم کو بھابھی کس ٹائپ کی ملی ہیں تجھے جو کھانا پینا ہی چھوڑ رہا ہے. اسلام نے بھی اس کو فوکس کیا ہے, اسلام دین فطرت ہے نا, اسلام نے بھی خوشی کے موقع پہ کھانا کھلانا رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے غم ہوتا ہے کہ خوشی ہوتی ہے؟
فیملی پلاننگ والوں کو تو بہت غم ہوتا ہے کہ 18واں پیدا ہو گیا, لیکن اسلام نے 18ویں بچے پہ بھی عقیقہ رکھا ہے کہ لڑکا ہے تو 2 بکرے, لڑکی ہے تو 1 بکرا. لڑکی پہ بھی خوشی ہے, 1 بکرا رکھا ہے, غم نہیں ہے, کیونکہ بہرحال اولاد ملی ہے, چاہے بیٹا ہو یا بیٹی. بیٹے پہ زیادہ خوشی ہوتی ہے تو 2 بکرے, 2 کاٹو, کھاؤ بھی اور پبلک کو کھلاؤ بھی, خوشی ہے نا. پیر کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رکھا ہے بھائی؟ روزہ. ہاں تو میں بتا رہا تھا ایک تو تہوار اور روزہ جمع نہیں ہوتا. ہاں میں خوشی کی بات کر رہا تھا. جب بھی اسلام دین فطرت ہے نا, تو اس لیے اس نے فطرت کا خیال رکھا ہے. اس نے رمضان میں روزے کا حکم دیا اور عید میں کھانے پینے کا حکم دیا کہ بھائی عید ہے تو اب روزہ نہیں ہے. یہ کیسا عید ہے کہ روزہ رکھ کے تھوڑی عید ہوتی ہے, بھوکا پیاسا رہ کے. دین فطرت ہے. شادی کے موقع پہ اسلام نے روزہ رکھنے کا حکم دیا کہ جس کی شادی ہو جائے خوشی میں 3 روزے رکھے ہے. ہاں قسم ٹوٹ جائے تو کفارے میں 3 رکھے گا کہ تو نے قسم کیوں توڑی, تجھے سزا ملے گی, کفارے میں رکھے گا. قتل ہو گیا, خدا نہ وہ جنایت ہو گئی, دم ہو گیا, جانور قربان ہے, پھر اس کے بعد روزے ہیں. جتنے بھی خوشی کے موقع ہیں, بچے کی پیدائش خوشی کا موقع, چلو بھائی بکرا کاٹو, دمبا کاٹو, گائے کاٹو, پبلک کو کھلاؤ, خود بھی کھاؤ. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے youtube.com/مفتی طارق مسعود کو سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.